میں نے اس سے پیار کیا تھا، لیکن بہت سالوں بعد پھر بھی اس نے مجھے طلاق دے ہی دی۔ بہت ہی پیاری کہانیاں سننے کے لیے پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں۔ میں سروس کرتی تھی، اسی لیے شاہد سے ملنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے گئے۔ اس کی دکان پر میں اکثر ضرورت کی اشیاء خریدنے جایا کرتی تھی۔ یہ بات اس نے مجھ پر بہت بعد میں ظاہر کی کہ وہ شادی شدہ ہے، اور اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ شاہد نہ صرف ایک بیوی کا شوہر تھا بلکہ 5 بچوں کا باپ بھی تھا، مگر میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اب اس کی بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی کہ میں کتنی رسوا ہو رہی ہوں۔ جب رسوائی کے افسانے زبان زرِ عام ہو چکے ہوں، تب میں نے محسوس کیا کہ عزت سے جینے کے لیے شادی کی بات کرنی ہی ہوگی۔ اس نے تو اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شاہد مجھ سے شادی کے متعلق کوئی بات نہ کرتا تھا اور نہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شاہد کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ وہ کہتا کہ میرا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، یہی ایک چھوٹی سی دکان ہے، اور بس اس معمولی دکان سے میں 2 گھروں کا خرچہ کیسے چلا پاؤں گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم کوئی دوسرا ذریعہ معاش تلاش کرو تاکہ حالات بہتر ہوں، پھر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے اور لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ رقم پس انداز کی ہوئی تھی، سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، یہ سرمایہ شاہد کے حوالے کیا، اور شاہد نے دکانداری چھوڑ کر بزنس شروع کیا۔ قسمت کا ستارہ عروج پر تھا کہ اس کا یہ دوسرا کام دنوں میں چل نکلا۔ پھر تو جیسے دولت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اوپر ہی اوپر لے جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شاہد امیر آدمی ہو گیا۔ حالات سازگار ہو گئے تو میں نے اسے یاد دلایا کہ شاہد، یہ سب تم نے مجھ کو اپنانے کی خاطر کیا تھا۔ اب تم ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہو تو اپنا وعدہ پورا کرو اور اب مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بے شک وہ قسمت کا دھنی تھا اور دولت اس پر مہربان تھی کہ اس کا بزنس دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا، لیکن مصروفیت کے بہانے مجھ کو آج کل میں ٹال رہا تھا کہ آج شادی کریں گے، پھر شادی کریں گے، یہاں تک کہ 8 سال اسی سوچ میں گزر گئے کہ وہ مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے۔ اس کے باوجود میرے پایا استقلال کو داد ہے، میرے صبر کو سلام ہے کہ میں نے یہ عرصہ بھی صبر کے ساتھ گزار دیا، مگر کسی اور سے شادی کا بندھن باندھنے کا خیال بھی دل میں نہ لایا۔ بہرحال ایک طویل مدت کے انتظار کا کرب سہنے کے بعد میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا اور میں بیاہ کر اس کے نکاح میں آ گئی، لیکن اپنوں کے لیے بہترین گفٹس میں شاہد کو پا کر بہت خوش تھی، کیونکہ میں نے اس کو بہت عرصے بعد پایا تھا۔ اتنے عرصے کی ریاضت کے بعد میری تمنا پوری ہو گئی تھی۔ خود کو میں دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی تھی، کیونکہ شاہد نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ شاہد کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اپنا گھر تھا، گاڑی تھی، اور معاشرے میں عزت کے ساتھ ایک پہچان بھی تھی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی، لیکن اس کے ساتھ نکاح کے باوجود میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں مجبوراً والدین کے گھر میں رہ رہی تھی، لیکن کب تک؟ آخر میں ماں باپ کے در پر پڑی رہتی۔ حالانکہ شاہد معاشی طور پر اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ مجھے علیحدہ گھر لے کر دے سکتا تھا اور میں اس میں رہ سکتی تھی، لیکن جب میں نے بار بار اسے یہ بات یاد دلائی تو اس نے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ فی الحال میں ان کے ایک دوست کے مکان میں رہوں، جو کہ برسوں سے خالی پڑا ہوا تھا۔ تھوڑے سے سامان کے ساتھ میں اس میں شفٹ ہو گئی۔ اس نے مجھے اس مکان میں شفٹ کر دیا۔ اصل زندگی کا باب تو اب کھلا۔ میں گھر میں اکیلی پڑی رہتی
اور وہ کافی دنوں بعد چکر لگاتا، اور جب وہ کئی دن بعد میری طرف آتا تو میں والدین کے گھر میں تو تنہائی نہیں پاتی تھی، یہاں تنہائی نے جی بھر کر میرا شکار کیا۔ مجھے تنہائی سے وحشت ہونے لگی، مجھے وحشتوں کے سمندر میں ڈبو دیا۔ بار بار شکوہ کرنے پر وہ یہی کہتا کہ بزنس کی مصروفیت اور بال بچوں کی ذمہ داریاں لمحہ بار کو بھی فارغ نہیں ہونے دیتی۔ کیا کروں، بڑی مشکل سے وقت نکالتا ہوں تو تم تک پہنچتا ہوں۔ مجھے یہ دکھ دل میں کھائے جا رہا تھا کہ وہ اپنے بزنس اور پہلی بیوی بچوں کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ مجھے بہت غیر اہم سمجھتے ہیں، جیسے کہ میں ان کے وجود کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوں۔ میرے لیے وقت نہیں نکال سکتے تھے، آتے تو کھچے سے رہتے، چڑچڑے سے بات پر دل شکنی کرتے، کوئی بات کرتی تو اس طرح تڑک کر جواب دیتے کہ میں دل میں کڑ کر رہ جاتی، کہ بس منہ تکتی ہی رہ جاتی۔ ہفتوں میری طرف نہ آتے، لیکن مجھے تو ہر حال میں ان کے ساتھ نباہ کرنا تھا، کیونکہ یہ شادی میں نے اپنے والدین کو ناراض کر کے ان سے کی تھی۔ اکثر وہ مجھ کو طفل تسلیاں بھی دیا کرتے تھے کہ شب و روز تیرے لیے گھر بنانے کی فکر رہتی ہے، سوچتا ہوں کب تک دوست کا احسان اٹھا پاؤں گا۔ اس طرح کی جھوٹی تسلیاں دیتے ہی انہوں نے مجھے اپنے سہارے پر رکھا ہوا تھا۔ اور تم کب تک غیر کے گھر میں پڑی رہو گی، تھوڑا سا اور صبر کر لو، تم ہی نے تو مجھے نئے خواب دکھائے تھے، ایک سودا اور ہو جانے دو، اور وہ ہو جائے تو اتنی رقم آ جائے گی کہ تمہارے لیے ایک شاندار مکان شروع کرا دوں گا۔ میری دعا قبول ہو گئی اور وہ سودا ہو گیا۔ شاہد کو اس کے سودے میں منافع بھی خوب ہوا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس شاہد نے میرے ارمانوں کا بھی سودا کر دے گا۔ اس کا مجھے نظر انداز کرنا بہت برا لگتا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دولت آتے ہی اس کی نیت بدل گئی۔ ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے چھپ کر ایک کوٹھی تعمیر کروا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ یہ کوٹھی میرے لیے بنوا رہا ہوگا اور شاہد مجھے سرپرائز دے گا، لیکن شاہد سرپرائز دینے کی وجہ سے نہیں بتا رہا تھا تاکہ مجھے زیادہ خوشی ہو، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ گھر وہ میرے لیے نہیں بلکہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے لیے بنا رہا ہے۔ یہ بات میرے دل کو کھا گئی اور میں دن بہ دن بیمار رہنے لگی، اور میں ان کی فیملی وقتاً فوقتاً اس زیر تعمیر کوٹھی کو دیکھنے بھی جاتی تھی۔ یہ بات ان کے ڈرائیور نے مجھے بتائی۔ یہ جان کر میرے دل پر گہرا صدمہ ہوا۔ میں ہر برے وقت میں ان کے ساتھ رہی، اپنی جوانی کے قیمتی 10 سال ان کے انتظار میں کاٹ دیے۔ میں بھری جوانی میں بھی ان کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ نہ تھی، اور اب جب کہ سکھ پانے کی باری آئی تو شاہد کو فوراً اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو نئی کوٹھی میں بسانے کا خیال آ گیا۔ جب ان کی چھوٹی سی دکان تھی تو انہوں نے محبت کے وہ رنگ دکھائے کہ میں نے اندھی ہو کر ان کی انگلی پکڑ کر ساتھ چلتی رہی، اور جب خدا نے انہیں اتنا عروج دے دیا، اچھے دن دکھائے، تو انہوں نے میرے نصیب پر کالک مل دی اور مجھ سے علیحدہ سے رہنے لگے۔ میرا حق بھی دوسری عورت کی جھولی میں ڈال دیا، جس کی جھولی تو پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی۔ غلطی میری تھی کہ میں نے اس پر اندھا اعتماد کیا اور ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ تعلق بڑھا لیا، اور یوں جو کچھ بھی اس نے مجھے دینا تھا وہ یہ کہہ کر اپنی پہلی بیوی کی نظر کر دیا کرتا کہ پہلا حق تو اس کا ہے، کیونکہ وہ بچوں کی ماں ہے۔ کس سے فریاد کروں، کس کو بتاؤں؟ یہ سب کچھ جو ہوا میرے اپنے ہی فیصلوں کا نتیجہ تھا۔ اب یہ بات میں اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ صدمے سے بیمار ہو گئی۔ میری بیماری بھی شاہد کے لیے مجھ سے دوری کا سبب بن گئی۔ انہوں نے کہا تم بیمار ہو، اکیلی کیسے رہو گی؟ چلو میں تمہیں تمہارے میک کے لے چلتا ہوں، وہاں تمہارا خیال رکھنے والا تو کوئی ہوگا۔ چند دن بعد جب تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی تو تمہیں لینے آ جاؤں گا۔
اس بات کو ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ وہاں میں اکیلی تھی اور اس کو زیادہ میری یہی پریشانی کھائی جا رہی تھی جو عارضی پناہ گاہ مجھے دے رکھی تھی اس نے، اس سے بھی محروم ہو گئی۔ مکی آنے کے بعد میں شاہد کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہی۔ دن بر دن گزرتے رہے مگر وہ مجھے لینے نہیں آئے۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، نہ کوئی رنجش۔ پھر یہ جدائی کیسی؟ سمجھ نہیں آتا کہ میرا قصور کیا تھا۔ یہ کہانی ان لڑکیوں کے لیے ہے جو کہ نادانی میں اس طرح کے لوگوں کو اپنا دل دے بیٹھتی ہیں۔ شاہد آفس میں میرے کال کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن مجبور ہو کر فون کر ہی دیا۔ پوچھا، آخر تم مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ کیا بیمار ہو جانا بھی کوئی قصور ہے؟ تم خود آتے ہو، نہ بلاتے ہو، کوئی جواب تو دو۔ تب انہوں نے بس اتنا کہا، آج شام تمہیں جواب مل جائے گا۔ اور شام کو جب مجھے جواب مل گیا، ایسا جواب کہ میں لاجواب ہو گئی۔ انہوں نے لکھ کر بھیجا، اگر تم اپنے والدین کے گھر تا حیات رہ سکتی ہو تو میرے نکاح میں رہو گی، ورنہ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ طلاق کے کاغذات میں تمہیں بھجوا دوں گا۔ اپنے والد سے مشورہ کر لو، کیونکہ میں تمہیں علیحدہ گھر نہیں لے کے دے سکتا اور نہ اکیلی کو کسی اور جگہ رکھ سکتا ہوں۔ میرے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں اور وہ تمہارا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور میں انہیں کھونا نہیں چاہتا۔ یہ خط والد صاحب کو دکھانا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ میں اب کوئی فیصلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ روز روز مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہارا شوہر تمہیں لینے کیوں نہیں آتا۔ جب والد صاحب نے یہ خط پڑھا تو وہ ایک لمحہ سوچے بغیر انہوں نے مردانہ انداز سے فیصلہ کر دیا کہ جو مرد اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا، اس کے ساتھ جڑے رہنے میں تو نہ تمہاری کوئی عزت ہوگی اور نہ سکھ ملے گا، اور نہ ہماری کوئی عزت ہوگی۔ میں نے اس خط کا جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد شاہد نے اپنے ملازم کے ہاتھ میری موت کا پروانہ بھیج دیا، گویا کہ اسے بھی ایک بہانہ چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے کوئی بات نہ سوچی۔ اس کے دل میں رحم نہ آیا، یہ خیال نہ آیا کہ جس عورت نے اپنی جوانی کے 10 سال اس کا انتظار کیا، اب وہ یہ داغ لے کر کہاں جائے گی؟ اس عمر میں کہاں بھٹکے گی؟ کس سے فریاد کرے گی؟ کس سے اپنا جرم پوچھے گی؟ مگر یہ سوچنا شاہد جیسے مرد کا کام نہیں ہوتا، جس کی پہلے سے ایک بیوی اور 5 بچے موجود ہوں۔ سو اس نے اپنی شاطرانہ چال سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ آج اس واقعے کو 20 برس گزر چکے ہیں، لیکن لگتا ہے جیسے یہ زخم ابھی ابھی لگا ہو۔ میں نے دنیا والوں سے آج تک یہ بات چھپائی ہوئی ہے کہ میں والدین کی دہلیز پر کیوں بیٹھی ہوں۔ اب میں کس کس کو بتاؤں کہ مجھے اس نے طلاق دے دی ہے؟ یہی کہتی ہوں کہ وہ بیرون ملک ہوتے ہیں، 2 سال بعد چند دن کے لیے آتے ہیں، اور ان کی جب چھٹی ختم ہوتی ہے، سمجھنے والے تو سمجھ ہی لیتے ہیں کہ کبھی شاہد کو کسی نے نہ آتے دیکھا ہے اور نہ جاتے دیکھا ہے۔ پھر بھی بھرم رکھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ خود فریبی ہی سہی، کبھی کبھی دل کو تسلی دینے کے لیے خود فریبی سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ دل پر جو گزرتی ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، یا جس پر بیت رہی ہوتی ہے وہ جانتا ہے، لیکن کسی کو بتائی نہیں۔ شاہد نے مجھے ایک میلی قمیص جان کر کب کا اتار پھینکا ہے، پھر بھی انہوں نے مجھے طلاق یافتہ نہیں کہا۔ شاید مجھ پر ترس کھایا، یا میرے والدین کے رشتہ دار مجھ پر فکرے کستے ہیں کہ دیکھ لیا دوسری عورت کے شوہر سے شادی کرنے کا انجام۔ یہ داغ اور جگ ہنسائی کے ڈر سے کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی، ورنہ تو جی چاہتا ہے
چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں؟ ہاں ہاں، وہ بے وفا ہے، میں طلاق یافتہ ہوں اور کوئی میرا نہیں، کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی کہ میرے ارمانوں کا گلشن تو مدت سے برباد ہے۔ مجھے تو خود پتہ نہیں کہ میں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ ہاں، مگر یہ بھی ایک خود فریبی ہے۔ میں خوب جانتی ہوں کہ یہ سزا اس لیے کاٹ رہی ہوں کہ میں نے اپنے جیسی ایک عورت کے حق پر ڈالا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ عورت غمزدہ ہوگی، سوکن کا دکھ نہیں جھیل سکے گی، اور اس نے سوکن کا دکھ جھیل بھی لیا، مگر اس کا گھر آباد رہا۔ بالآخر میں ہی سب کچھ کھو کر خانمان برباد ہو گئی۔ سوچتی ہوں کہ جب انہیں بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی سے عشق ہو جاتا ہے، اس وقت انہیں پہلی بیوی اور بچوں کا خیال کیوں کر نہیں آتا؟ گلاب تر و تازہ ہوتا ہے تو اس سے دل لگا لیتے ہیں، اور جب مرجھانے لگتا ہے تو اسے اپنے سے پرے کر دیتے ہیں، تو پرے پھینک دیتے ہیں۔ جرم تو دونوں کا برابر ہوتا ہے، مگر سزا ایک کو ہی کیوں ملتی ہے؟ یہ کہانی ان لڑکیوں کے لیے ہے جو کہ نادانی میں اس طرح کے مردوں سے دل لگا لیتی ہیں۔ تو خدایا خود کو بھی سنبھالیں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اریحا کہانیاں چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، کہانی کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔